السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج پورے دن میں پاکستان کی جو عدالتوں میں بڑی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ آج کے دن پوری عدالتیں پاکستان کی وی آئی پیز کے اوپر، یعنی کہ انہوں نے پورا دن وی آئی پیز کے لیے دیا۔ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے کیسز کی سنوائی ہو رہی تھی کہ الیکشنز کب ہونے کب نہیں ہونے، ڈیٹس کے حوالے سے، جس میں گورنمنٹ کی حکومتوں کی جماعت کے وکیل تھے، اپوزیشن کے تھے، وفاقی اداروں کے تھے، اٹارنی جنرلز تھے، صوبائی حکومتوں کے، مطلب جتنے بھی جو ایلیٹ کلاس تھی جو پاکستان کو چلانے والے، وہ جاگیردار اور سرمایہ داروں کا ایک مسئلہ چلا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کورٹ میں عمران خان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، ان کے کیسز چل رہے تھے۔ آج صبح وہ لاہور سے روانہ ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے کچھ کورٹ میں ان کی کیسز تھی، جس کی وجہ سے باقی تمام جتنے بھی کیسز تھے وہ آج کے دن جو غریب اور عام آدمی تھے ان کے کیسز بند ہو گئے، اور ہمارے عدلیہ نے ان کے صرف کیس لگانے کے لیے ان کو حاضر کروا کر ضمانتیں جب ان کو دینی تھی تو پھر ان کو بلا کر باقی غریب لوگوں کی جتنی بھی سارے دن کے اندر جو عام آدمی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے کیسز انہوں نے وڈرا کیے، یا ان کے کیسز آج کے دن نہیں ہوئی، ان کے کیسز کو ریشیڈول کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے لاہور سے بلا کر آج جو کورٹ میں پیش کرنے سے کیا فائدہ حاصل کیا، یا اس سے کیا مقصد تھا ان کا، یہ ایک عام آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس میں کوئی بھی طاقتور آدمی جو ہے وہ جال کو پھاڑ کے نکلتا ہے، کوئی بھی کمزور اور کم دست بندہ ہوگا تو اس قانون کے جکڑے میں آتا ہے اور اس کو زندگی بھر عدالتوں کے چکر لگانے ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ اگر پاورفل ہو، آپ طاقتور ہو، تو آپ کے لیے کورٹ رات کو بھی دن کو بھی کھلتے ہیں۔ آپ کو اس میں ماضی میں مثالیں ملتی ہیں، کورٹ رات کے 12 بجے فیصلے کیے، لیکن آپ نے ایک بندے کے، ایک کوئی پارٹی کے رہنما ہے، اس کو بلا کر یہاں لا کر، ایک تو سیکورٹی کے اتنے مسائل تھے، سیکورٹی کی تھریٹ پیدا کی، اس بندے کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ لوگوں نے جب اس کے خلاف کیس کرنے کی آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی پوزیشن نہیں ہو سکتا ہے، ضمانتیں دینی ہے تو کہیں پہ بھی دیا کرتا ہے کہ جو عام آدمی وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ دوسری طرف جس کیس میں سپریم کورٹ نے آج پورا دن لگایا اور کل کے دن بھی لگایا، گزشتہ کل سے بھی چل رہا ہے، الیکشنز ہونے یا نہیں ہونے، ایک ایسا ملک کا عجیب قسم کا قانون ہے جس کو عام آدمی کی سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کے ملک کے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ 9 دن میں الیکشن ہونے تو کروا لو، یہ کیا ڈرامہ بازی ہے کہ ہوں گے تو نہیں ہوں گے، اپلیکیشنز دیں گے۔ جو عام آدمی ہے، جو سائلین ہے، جن کے سپریم کورٹ میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، آج تک ان کے اوپر ان لوگوں نے ایسی جو ہے دھڑا دھڑ سنوائی نہیں ہوئی، فیصلے نہیں ہوئے۔ آج جسٹس فائز جیسا کہ چیمبر میں انہوں نے رجسٹرار کو بلا کر بڑی ان سے بڑی سختی سے اس سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے جو ہے جو کیسز 2000 کے ہیں، پچھلے 30 سالوں سے پینڈنگ ہے، آپ ان کیسز کو نمبر نہیں دیتے، لیکن جو کل کو کیسز ہے وہ کیسے لگاتے ہو؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے کورٹ کے اندر۔ آپ جو وکلا ہیں، اگر کسی وکیل کو آپ جانتے ہیں تو آپ ان سے ملیے گا تو وہ بتائے گا کیسے جو ہے نا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے، کیسے ڈیٹس جلدی لگائی جاتی ہیں۔ اس کا بھی ایک پورا ایک طریقہ کار ہے۔ جو جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوتے جو ڈیٹس دیتے ہیں، یہ لوگ بھی بڑے 2 نمبریاں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ میرا اس وی لاگ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتا دوں کیا ہوا آج کے دن، کس کو ضمانتیں ملی۔ ظاہری بات ہے جو سرمایہ دار، جاگیردار وغیرہ ہوتا ہے اس کو ضمانت بھی ملیں گی، اس کو کوئی ماہی کا لال چھو بھی نہیں سکتا۔ اگر اس کو کچھ کریں گے بھی تو اس کو فائدہ ہی ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن عام آدمی کے لیے اس ملک کے اندر کوئی عدل انصاف کا نظام نہیں ہے، کوئی رائے کا نہیں ہے۔ اگر آپ غریب اور ایوریج اور مڈل کلاس طبقے کے ہو، اگر آپ خدا نخواستہ آپ کے اوپر ایک معمولی سی ایف آئی آر بھی ہو جائے تو آپ سمجھ لو آپ کی زندگی تباہ ہو گئی، آپ کی جمع پونجی ساری ختم ہے۔ آپ تھانوں میں آپ کو ذلیل کیا جائے گا، کورٹوں میں آپ کو ذلیل کیا جائے گا، آپ وکیل نہیں کر سکو گے، آپ کو اتنی تاریخیں لمبی تاریخیں ملیں گی کہ آپ زندگی سے تنگ آ جاؤ گے۔ ایک کامن آدمی کے لیے اس ملک کا عدالتی نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے، نہ عدالتی نظام میں، نہ تھانوں کچہریوں میں، نہ کہیں اور۔ اگر آپ سرمایہ دار ہو، وڈیرے ہو، جاگیردار ہو تو آپ کے لیے مسئلے حل ہوں گے، راتوں رات آپ کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان بنا وڈیروں، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے لیے بنا تھا، یہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اس صورت میں جو ہمارے نوجوان، جو باشعور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کرے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر چند ایک لوگوں کو تو ضمانتیں، فضیلتیں، انصاف و عدل انصاف سب کچھ ملتا ہے، چند ایک لوگ 50 روپے کی اسٹیمپ کے اوپر دبئی، سعودی عربیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، چند ایک لوگوں کو کوئی
अरेस्ट नहीं कर सकता, बट आपके आम आदमी जो है, गरीब बंदा है, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं। ये सवाल आप नौजवान जो है अपने सरमाया, जो हुक्मरान तबका है, जो भी आपके लीड क्लास है, लीडरशिप है, जो आपके हल्के में आते हैं या जो आपके मुल्क को निज़ाम चलाने वाला, या ख़ुद से पूछ लें कि क्या वजह है कि एक आम आदमी, एक गरीब बंदा, एक माशरे का एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एक पावर बिलो पावर जो मिडिल क्लास के जो फैमिली के जो बंदा है, जो आम गाँव देहात का बंदा, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आप में से अगर कोई अदालतों में ज़रा चक्कर लगा कर देख लें, आपको पता लगेगा कि एक आम पाकिस्तानी आदमी 30-30 साल से अदालतों में फिरते हैं और उनकी फ़ैसले नहीं होते। 40-40 साल, 2-2 नस्लें लोगों की ज़ाया हो गई है, लेकिन हमारे अदालतों के टस से मस नहीं हमारा निज़ाम। ये जो बरतानी साम्राज्य ने गठिया और एक घटिया तरीन निज़ाम बना कर गए थे, आज तक हम उसी बरतानी साम्राज्य के निज़ाम को हम चला रहे हैं, जिस निज़ाम के तहत 1935 या 1937 के एक्ट है, जिसमें 1937 से लेकर 1857 से 1937 के बीच पाकिस्तान का जो कानून है मोस्टली वहीं पे चल रहा होता है। उस कानून में एक आम आदमी और एक मज़लूम के लिए इंसाफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। वहाँ पर कोई जागीरदार वगैरह और बड़े बड़े एलीट क्लास के लिए उन्होंने निज़ाम बनाया था, जिसमें उनको सुकून और इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी देनी थी, और उनको एक क्लास का टिकट हमेशा मिलता था। लेकिन उसके बदले में अगर गरीब बंदा होता तो उस दौर में भी उसको धक्के थे, आज में भी धक्के हैं। तो मसला जो हमारा है वो निज़ाम का है। जो हमारा निज़ाम है वो ब्रिटिश कॉलोनियल निज़ाम है, जो साम्राज्य बरतानिया ने बना कर गया था, वो आज तक चलता आ रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई हम तब्दीली चाहते हैं, उसमें कोई बेहतरी लाना चाहते हैं, तो वो साम्राज्य निज़ाम जो बरतानवी का है, आज उस निज़ाम के अंदर हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। उस निज़ाम के अंदर चेंजेस लेने के लिए अपना रोल अदा करना पड़ेगा। जब तक हम उस निज़ाम को नहीं बदलेंगे, ये चंद सरमायादारों और जागीरदारों को रात को भी अदालतें खुली होंगी, दिन को भी खुलेंगी। कोई 50 रुपये के स्टाम्प पे जाएगा, कोई 10 रुपये के स्टाम्प पे, कोई जेल में जाकर भी वो घर को सब जेल बनाएगा, लेकिन आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।